امت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایمان بھی تازہ ہوگا اور دل کے اندر انشاءاللہ محبت رسول پیدا ہوگی کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ کس طرح محبت کرنے والے تھے اور کس قدر اپنی امت کا خیال کرنے والے تھے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سارے نبیوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 491 نمبر کے اوپر، صحیح بخاری کے اندر 6304 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابۃ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی تھی کہ جو ہر حال میں اللہ قبول کرے گا۔ یعنی اللہ نے ہر نبی کو خاص تحفہ دیا تھا، ایک ایسی دعا کہ جو ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ جب بھی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اس دعا کے اندر جلدی کی اور دنیا کے اندر ہی وہ دعا اللہ سے مانگ لی۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے غمخوار، میرے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اور بہت زیادہ ہمارے بارے میں احساس رکھنے والے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَإِنِّي أَخْتَ بَعْدُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو ایک دعا کا اللہ نے اختیار دیا تھا کہ میں لازمی قبول کروں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھ لی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ ذرا غور کیجئے میرے محترم بھائیوں، کس قدر اللہ کے نبی اپنی امت سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ کو کتنی تکلیفیں آئیں، کس قدر دنیا کے لوگوں نے آپ کو، اہل مکہ نے اور دیگر لوگوں نے آپ کو ستایا، لیکن آپ نے وہ دعا، وہ حق استعمال نہیں کیا۔ وہ حق اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کی بخشش کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے، میری اور آپ کی شفاعت کے لیے، میرے نبی نے اس اپنے حق کو محفوظ رکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا پھر میں وہ دعا اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتھ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے اللہ نے چاہا تو میری یہ شفاعت کی دعا ہر اس انسان کو پہنچے گی، ہر انسان کو پہنچے گی، میری شفاعت کی یہ دعا ہر اس انسان کو فائدہ دے گی۔ اللہ کے نبی نے یہاں ایک شرط لگائی ہے، یہ شرط میرے محترم بھائیوں سننے والی ہے اور مجھے اور آپ کو اصلاح کرنے کا انشاءاللہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شرط فائدہ دے گی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کا جو بندہ بھی اس حال میں دنیا سے فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے اندر کسی قسم کا شرک کرنے والا نہ ہو، جو بھی شرک کے بغیر اور توحید کے اوپر دنیا سے جائے گا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری یہ شفاعت کی دعا اس کو ضرور فائدہ دے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مصداق بنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک اصلاح بھی کرنی ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان سے محفوظ رہنا ہے، اس سے محفوظ رہیں گے تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بنے گے۔ جتنے بھی میرے محترم بھائیوں شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، غیر اللہ سے مانگنا نہیں، جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں ساری کی ساری خالصتاً اللہ کے لیے، نظر و نیاز، قربانی، روزہ، نماز، رکوع، عبادت، ہر قسم کی عبادت جس کے پیچھے مقصد رضا ہے، خوشنودی ہے میرے محترم بھائی، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا جو اللہ نے ہر حال میں قبول کرنی ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس دعا کے مصداق بنیں گے۔ اگر
سے پاک زندگی گزاریں گے اور شرک سے پاک ہو کر دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ یہ دعا میرے اور آپ کے مقدر کے اندر انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 7510 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بہترین بہت بڑا میدان اور لوگوں کے ساتھ بھرا ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی۔ اور میرے محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں قیامت کا دن کس قدر ہولناک ہوگا، کس قدر پریشان کرنے والا، اور کس قدر لوگ اس کے اندر پریشان ہوں گے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت کر دیجئے، ہمیں اس دن سے چھٹکارا مل جائے، حساب و کتاب ہو جائے، ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے، ہم اس دن کی جو تشویشناک صورتحال ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے اس سے ہم نکل جائیں۔ سارے کے سارے نبی میرے محترم بھائیوں کہہ دیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی سفارش اللہ کے ہاں کر سکیں۔ الغرض جناب عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، اللہ کے نبی کے پاس لوگ جائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے، ہاں میں آپ کی شفاعت کے لیے موجود ہوں، میں آپ کی سفارش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی میرے محترم بھائیوں لوگوں کو خوشی اس وقت ہوگی جب محمد کریم علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کی، ان آنے والے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ میں آپ کی اللہ کے یہاں شفاعت کرتا ہوں۔ حدیث بہت طویل حدیث ہے، اس کا جو آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد کریم علیہ السلام اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، اللہ وہ کلمات آپ کو الہام فرمائیں گے جو دنیا کے اندر آپ کو نہیں دیے گئے، وہ کلمات، وہ تعریفی کلمات کل قیامت کے دن جب میرے نبی اللہ کو سجدہ کریں گے اس وقت وہ کلمات اللہ کے نبی کو الہام کیے جائیں گے، میرے نبی وہ سجدے کے اندر کلمات پڑھیں گے، بڑا طویل سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، وَقُلْ يُسْمَعُ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات سنیں گے، وَسَلْ تُعْدَ جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے، وَالشَّفْعَةُ شَفْعَةٌ جس کی شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ محمد کریم علیہ السلام کہاں تک شفاعت کر رہے ہیں میرے محترم بھائیو، سننے والی بات ہے، ایمان تازہ ہوگا، اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہوگی، دل کے اندر انشاءاللہ محبت رسول بیدار ہوگی، محبت رسول دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی یہاں تک اللہ سے فرمائیں گے جب آپ کو اجازت مل جائے گی شفاعت کی، ساری شفاعت کرتے کرتے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مغفرت اللہ سے معافی مانگتے مانگتے یہاں تک بات پہنچے گی، اللہ کے نبی فرمائیں گے میرے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کی شفاعت کروں قال لا الہ الا اللہ جنہوں نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میں محمد کو اجازت دیجئے میں ان کی آپ کے سامنے شفاعت کروں۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، کوئی خاص ان کے پاس نیک عمل نہیں تھا، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، اس لا الہ الا اللہ کے اندر شرک نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے توحید کا اقرار کیا تھا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، کوئی خاص نیک عمل نہیں کیے لیکن کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، ایمان کے ساتھ پڑھا تھا، منافق نہیں تھے بلکہ پکے مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کرنے والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے، اللہ فرمائیں گے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ فرمائیں گے میرے نبی مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جلال کی قسم ہے، کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، جنہوں نے زندگی کے اندر بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا میں ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے ضرور نکال دوں گا۔ میرے نبی کی یہ دعا بھی، میرے نبی کی یہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ میرے محترم بھائیوں کس قدر اللہ تعالیٰ کا پیار ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور آپ کی محبت، آپ کی امت کے ساتھ چاہت کس قدر ہے۔ احادیث کے بے شمار میرے محترم بھائیو ایسے ذخیرے ہیں جن کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، جس نے دنیا کے اندر زندگی کے اندر ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، ایک نہ ایک دن جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نکال کر جنت کے اندر ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے محترم بھائیو توحید کی برکت ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت ہے، اور ساتھ میں اس عمل میں جہنم سے نکالنے کے اس عمل میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، آپ کی سفارش شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کی شفاعت کا مصداق بنائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 6570 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ کس کو آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ تو ہی مجھ سے سوال کرے گا کیونکہ تو حدیث کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اس بندے کو نصیب ہوگی جس نے سچے دل سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف زبان سے نہیں پڑھتا تھا، اس کا ایمان اور یقین بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اس کا عقیدہ تھا کہ نظر و نیاز میرے اللہ کا حق ہے، اس کا عقیدہ تھا کہ رازق اور اولاد دینے والا اللہ ہے، عبادت کی ہر قسم کے لائق اللہ ہے، اس کا عقیدہ تھا۔ عمل کے اندر اگرچہ کمی اور نقص تھا لیکن عقیدہ اور ایمان پکا تھا کہ لا الہ الا اللہ، معبود ہے تو صرف ایک اللہ ہے، خالق ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ اس کا یہ پکا ایمان تھا کہ دنیا کے اندر اگر ہم آئے ہیں کسی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی قدر کرے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اس بندے کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر 849 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سمعت المؤذن، کہ جب تم مؤذن کو سنو، اذان سنو، یعنی مؤذن اذان دے رہا ہے، فقولوا مثل ما یقول، پھر جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو، جو وہ الفاظ اذان کے اندر دہرا رہا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ جب اذان مکمل ہو جائے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر درود پاک پڑھو، فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو عجیب دنیا الٹ چلتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے درود پڑھو وہاں کوئی نہیں پڑھتا، اور جہاں حکم نہیں ہے پوری احادیث کی کتب کا ذخیرہ میرے محترم بھائیوں دیکھ لیں، اذان سے پہلے درود پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ملے گا، کہیں میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کا حکم نہیں ملے گا۔ اگر حکم ملے گا تو اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم ملا ہے میرے محترم بھائیوں، اس طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اذان سننا، اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرا اور آج کے مولوی کا طریقہ کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اذان مکمل ہو جائے تو میرے اوپر درود پڑھو، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جو دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس دعا کو پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ۔ اللہ کے نبی واضح کرتے ہیں وہ جو وسیلہ ہے، وہ جو مقام ہے،
सारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक बंदे को मिलना है। सारी दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम और आखिरी इंसान तक वो मुकाम जो अल्लाह ने सिर्फ एक बंदे को अता करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वअरजु अन अकूना व अना हुवा, उस मुकाम के ऊपर जाऊंगा तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे लिए दुआ करना है, यानी अजान सुन के अजान का जवाब दे के अजान के बाद दुरूद पढ़ना है, दुरूद के बाद वसीले की दुआ पढ़नी है, और उसके बाद अल्लाह के नबी फिर खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फमन सअला ली अल वसीला हल्लत लहु शफाअत, जिस बंदे ने अजान का जवाब दिया और अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक के बाद वसीले की दुआ मांगी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी शफाअत करूंगा। कितना आसान सा अमल है मेरे मुहतरम भाइयों। कोशिश करें कि सुन्नत के ऊपर अमल करें, अजान सुने, अजान का जवाब दें, उसके बाद मेरे नबी के ऊपर दुरूद पढ़ें, उसके बाद वसीले की दुआ करें, और इंशाअल्लाह मेरे नबी की बात सच्ची है, मेरा अकीदा और मेरा मनहज है, मेरे नबी का एक एक लफ्ज कुरान की तरह सच्चा और सच्चा है। इंशाअल्लाह मेरे नबी ने जो बात बयान फरमाई है, मैं हदीस का हवाला दे चुका हूँ, जो बंदा सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, कल क़यामत का दिन होगा, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम उसकी सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह। और उसकी किस्मत के क्या कहने जिसके हक में महबूबे कायनात, महबूबे खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कर दें, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे मुहतरम भाइयों कितना आसान सा है। तो मालूम हुआ कि दुरूद पाक पढ़ने का जो वक़्त है वो अजान के बाद है, अजान से पहले नहीं। पूरी अहदीस का ज़ख़ीरा मेरे मुहतरम भाइयों देख लिया जाए, कहीं ये हुक्म नहीं मिलेगा, कहीं ये तरीका नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी अजान सुनने को हुक्म दे रहे हैं कि अजान सुनो, और अजान सुनने के बाद ये तरतीब है कि दुरूद पाक पढ़ो, वसीले की दुआ मांगो, इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी के मिसदाक बनेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूल के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मेरे मुहतरम भाइयों, जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने एक और अमल बताया। मुस्नद अहमद के अंदर 16,076 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी के खादम हैं, आप उनसे मुखातब हुए, अपने खादम से फरमाते हैं अला का हाजा, क्या आपको कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई तलब है, कोई मामला है, कोई हाजत? वो कहता है अल्लाह के नबी एक ही हाजत है, एक ही मेरी ख्वाहिश है और एक ही मेरी ज़रूरत है। वो क्या है? कहता है हाजती अन तशफ़अ ली यौमल क़ियामा, कि क़यामत का दिन हो और आप मेरे लिए शफाअत कर दें, यही मेरी हाजत है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये मेरे नबी के सहाबी, जिनकी तरबियत इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं किसी चीज़ की हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई मतलब है, कोई चीज़ मांगने चाहते हो तो मांग लो। अल्लाह के नबी से सहाबी क्या मांगता है? दुनिया का सवाल नहीं किया कि दुनिया के अंदर मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, जायदाद मिल जाए। क्या कहते हैं अल्लाह के नबी? क़यामत का दिन हो और मैं गुनहगार को आपकी शफाअत नसीब हो जाए, यही मेरी हाजत है। सुभान अल्लाह, इतने अजीम लोग थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ठीक है, लेकिन एक काम करना है, फ़ाइनी बिकसरति सुजूद, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद करनी है। किस चीज़ के साथ? अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करने हैं, नवाफिल ज़्यादा पढ़ने हैं, अल्लाह के सामने सजदे ज़्यादा करने हैं। जब तू सजदे ज़्यादा करेगा अल्लाह को, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ कल क़यामत को मैं तेरी शफाअत करूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम हुआ मेरे मुहतरम भाइयों, जो कसरत के साथ अल्लाह को सजदे करते हैं, अल्लाह के नबी कल क़यामत को उनकी इंशाअल्लाह उनकी शफाअत करेंगे। इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों, कोशिश करें जो नमाज की सुनते हैं वो ज़रूर अदा करके जाएं। ठीक है, इनके ऊपर हिसाब नहीं है, इनके ऊपर गुनाह नहीं है अगर आप नहीं पढ़ते, लेकिन याद रखें मेरे मुहतरम भाइयों, हम कितनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, हमारे फ़राइज़ के अंदर कितनी कमी है, कितनी हमारी नमाजें रह गई हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, जो सुन्नतों का एहतमाम करता है, नमाज की पहली और आखिरी सुन्नतें अदा करता है, कल क़यामत का दिन होगा इंशाअल्लाह ये सुन्नतें आपके नवाफिल की कमी को इंशाअल्लाह पूरी करेंगी। इतनी ज़रूरी है।
میرے محترم بھائیوں اگر آپ آ ہی گئے ہیں کس بات کی جلدی ہے؟ کوشش کریں جو جس نماز کی جتنی سنتے ہیں نوافل ہیں ان کو ادا کر کے جائیں تاکہ آپ کے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے اور کثرت سجود کے اندر آ کر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ اکثر بھائی جلدی جاتے ہیں مسجد سے، سنتے ادا نہیں کرتے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں اگر آپ آگے ہیں 1-2 منٹ اگر مزید لگ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتا انشاءاللہ۔ یہ ایسے انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ میں فوراً مسجد سے نکل جاؤں، حالانکہ باہر کام بھی کوئی نہیں ہوتا، باہر ہم ادھر مسجد سے نکل کر مسجد کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہی 10-15 منٹ ضائع کر لیتے ہیں لیکن سنتے ادا نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں فکر کریں کہ سنتوں کی فکر کریں، ان کو ادا کریں، انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے انشاءاللہ حقدار بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث میرے محترم بھائیوں ٹائم ہونے والا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ مشکات کے اندر 5227 نمبر کے اوپر، ابن حبان کے اندر 1647 نمبر کے اوپر حسن درجے کی حدیث موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، یمن والوں کو ان کو قرآن سنانے کے لیے، ان کی طرف ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو احکامات سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی اپنے صحابی معاذ بن جبل کو روانہ کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ میرے نبی کی تربیت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ کوئی بڑائی نہیں، کوئی اپنے آپ میں کے اندر بڑا پن نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں امام کائنات ہوں، میری توہین ہو جائے گی، یہ سوار ہے اور میں پیدل جاؤں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، آج تو کسی کے پاس تھوڑا سا کوئی دنیا کا مال آ جائے وہ دوسروں کو انتہائی حقیر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف دنیا کے اندر میں ہی ہوں، میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے حقیر ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں یہ انداز میرے نبی کا انداز نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو، لوگ ترقی کریں، خوشحال بنے اور ایک دوسرے کے اندر اخوت پیدا ہو، تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز زندگی ہے، آپ کی سنت ہے، اس کو اپنایا جائے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں، ان کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ کے نبی وصیت کر چکے فلما فرغ قال یا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ ایک اور بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، ہو سکتا ہے اے معاذ جب تو واپس آئے، دوبارہ مدینے میں آئے، ہو سکتا ہے میں محمد کی تیرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، اور تو آئے میں محمد دنیا کے اندر نہ رہوں، تو گزرے میری مسجد کے ساتھ، میری قبر سے گزرے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں محمد کی دوبارہ تجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی عقیدہ میں سمجھا کے گئے کہ جس طرح سارے انسان دنیا سے جاتے ہیں، دنیا سے جانا ان کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی طرح جتنے نبی آئے ہیں سارے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں۔ یہ موت کا پیالہ، یہ موت کا ذائقہ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے میرے محترم بھائیوں چکھنا ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان الفاظ کے اندر یہ بات سمجھا کے گئے ہیں کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے میں محمد کی تیرے ساتھ ملاقات نہ ہو، پھر تو میری مسجد میں اور میری قبر سے گزرے۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی فبقى معاذا جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاذ رونے لگے اللہ کے نبی کی جدائی کے معاملے میں، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی جدائی کے اندر یہ بات سن کے اللہ کے نبی کے صحابی معاذ رونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاموش ہو جائیے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، مدینہ کی طرف رخ کیا اور بہت خوبصورت بات بیان فرمائی، امت کو بھی حوصلہ دیا، بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی حوصلہ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون من قاموا وحیث کانوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ
جو بھی متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، دنیا کے اندر تقوی والی زندگی گزارنے والے ہوں گے، وہ میں محمد کی شفاعت کے، وہ میں محمد کی قرابت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، وہ جو بھی ہوں، سب سے زیادہ جو میری شفاعت اور قرابت کے، میرے قرب کے حقدار ہیں، وہ متقی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ ان اعمال کی بنیاد کے اوپر جو تقوی اور متقی ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ ان خوش قسمت لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ دنیا کے اندر کسی ایم پی اے کا ساتھ مل جائے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میرا فلاں ایم پی اے واقف ہے، وہ دو کوئی تعریفی کلمات کہہ دے یا دو تین گالی نکال دے، بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، مجھے جاننے والا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ سارے، یہ جتنے بھی پروٹوکول ہیں، یہ ساری باتیں ہیچ ہے میرے محترم بھائی اس انسان کے لیے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، امام کائنات کا ساتھ کل قیامت کے دن مل جائے، اللہ کے نبی جس کے اوپر راضی ہو جائے، جس کو اللہ کے نبی کہہ دے کہ یہ میرا امتی ہے، جو میری سنت کے اوپر زندگی گزار کے آیا ہے، جس نے میری بات کو، میرے دین کو، میری سنت کو، میرے طریقے کو ترجیح دی تھی، مقدم رکھا تھا، اللہ کے نبی اس پیار کے ساتھ مخاطب کریں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے اور ایسے انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے جن کو میرے نبی حوض کوثر، جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ امام کائنات اپنے مبارک اور خوشبودار ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہے اور اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہے؟ یہ دنیا کے سارے پروٹوکول میرے محترم بھائیوں، ان کے اندر دھوکے کی جھلک ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، خوشامد ہوتی ہے، اس کے اندر خوشامد، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ساری تعریفی کلمات ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ یہ دنیا کی ساری میرے محترم بھائیوں جتنی بھی دنیا کی شہرتیں ہیں سب سے اونچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنی دعاؤں کے اندر یہ بات شامل کریں کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اس کا حقدار ہم بن گئے۔ وہ شفاعت اگر اللہ کے نبی نے ہمارے حق میں کر دی، کعبہ کے رب کی قسم ہے انشاءاللہ اگر ہماری زندگی کے اندر شرک نہ ہوا، انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے جن کے لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔